قرآن کی آیت ہے عزیزان محترم، آگ کو پروردگار نے ٹھنڈا کر دیا، صرف ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ اس کو سلامتی کے قابل بھی بنا۔ اگر کوئی چیز ٹھنڈی ہو وہ بھی نقصان دیتی ہے، نہیں، ٹھنڈا کیا اور سلامتی میں کنورٹ کر دیا۔ آگ کی تو حاکمیت جلانا تھی پروردگار، کیا کیا؟ خالق ہر چیز سے اس کی حاکمیت چھین سکتا ہے، چھین لی آگ سے۔ خوب، اب کچھ کہوں، جس کے دل میں حب علی ہو، جس کے جس کے دل میں محبت علی ہو، آگ اس کو کیسے جلائے گی؟ گھبرا گیا وہ، مولانا تو بہت ہی مولائی باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبت ہو، صرف زبان پہ نہ ہو، دل میں ہو۔ آئیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خطابت نہیں ہو۔ شخص آیا خراسان سے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیا، مولا وہاں آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا آپ کیوں نہیں کرتے حکومت کے خلاف؟ قیام کریں۔ بولا کیوں؟ کہا ہمارے پاس ہیں اتنے سارے لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں ہمارے پاس، تیار ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ امام نے اشارہ کیا، تندور میں آگ لگاؤ۔ آگ جلائی گئی، تندور میں لکڑیاں ڈالی گئی، آگ لگی۔ کہا تیار ہے؟ کہا تم جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ اب جب امام نے کہا آگ میں کود جاؤ تو اب گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ بولا مولا میں، میرے بچے، میرا گھر، میرا یہ، میرا وہ۔ بولا اچھا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مولا کا چاہنے والا لکڑیاں ہاتھ میں رکھے آ رہا ہے۔ امام نے کہا آگ میں کود جاؤ۔ پوچھا نہیں کیوں، کیسے، کب، کود گیا۔ اب وہ تو کود گیا، اب یہ پریشان۔ اب امام کو اچھا اور خراسان کے لوگ کیسے ہیں؟ اب امام سے سوال پوچھ رہے ہیں، اب یہ ادھر مڑ مڑ کے دیکھے، اس کو دیکھے، اس کے اندر تو کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا۔ جب دیر گزر گئی، امام نے لاؤ چلو۔ اب جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ امر الہی، امر امام ہے۔ جو امام کر رہا ہے وہ اللہ امام نمائندہ، حاکمیت چھین لی آگ سے۔ اب یہ یقین ہونا چاہیے، پھر عمل بھی ویسے ہی ہو۔ اب یہ نہ ہو بولے سب کچھ کرتے رہو آگ نہیں جلائے گی، پھر وہاں جا کے نہیں پھنسا جائے مولانا آپ نے پھنسوا دیا ہم لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہے، عمل ایسا ہو دنیا میں بھی آگ کچھ نہیں کرتی۔ ہاشم حداد کربلا کا رہنے والا لوہار تھا، لوہار حداد کو کہتے ہیں، ہاشم حداد۔ سید تہرانی نے کتاب لکھی نشانی از بے نشان ہا، اس کا نشان جن کا نشان کچھ نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں اور روح مجرد میں کیا لکھتے ہیں؟ وما ادراک ما حداد، اور تم جان نہیں سکتے کہ حداد کیا تھا۔ جب گھوڑے کی نالوں کو آگ میں دہکاتا تھا تو ہاتھ سے ہی اٹھا لیتا تھا۔ کیا تھا؟ سید الشہداء کے در کا غلام۔ دنیا کی آگ کیا کرے گی عزیزان محترم؟ خوب، مگر اپنے آپ کو وہاں لانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ
لے کے جانا پڑتا ہے کہ جہاں پروردگار یہ سب کچھ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود ہدایت پائے اور دوسروں کو ہدایت کی دعوت دے. اللہ اپنے نبیوں کو ایک ایک کر کے بھیجتا رہا. ہر کروشل ٹائم میں، مشکل ٹائم میں خدا کے نمائندے نے ہدایت دی. کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ خدا کے نمائندے نے بولا ہو کہ بس اب بہت ہو گیا. نہیں، ہر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت داؤد، جتنے نبی آتے گئے، انبیاؤں کو آریوں سے کاٹ دیا بنی اسرائیل نے، مگر خدا نے پھر بھی ہدایت نہیں ختم کی. یہی ہادی آتے آخری پیغمبر تک ہدایت آ گئی. اب یہ ہدایت، آخری نبی جا رہے ہیں تو کیا ہدایت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہدایت چلتی رہی. ہر جگہ رسول خدا جب مکہ میں بھی تھے، طائف گئے لوگوں کو ہدایت دینے، تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت. لوگوں نے اتنا مارا کہ رسول خدا لہو لوہان ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے کہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو تباہ کر دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. ایک شخص وہ بھاگ گیا. وہ غلام، جو یہودی غلام تھا باغ میں، اس کے مالک نے کہا کہ دیکھو اس شخص کے قریب نہیں جانا، یہ جادوگر ہے، یہ سحر کرتا ہے. یہ جیسے گزرا رسول نے اس کو سلام کیا. یہودی غلام تھا، غلام کو کبھی کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا. اس نے کہا کہ یہ شخص تو مجھے سلام کر رہا ہے. جواب دیا اور پھر اس نے بتایا کہاں کے، اور رسول خدا کا فلانی جگہ. تو رسول خدا نے بتایا کہ اچھا فلانے نبی کی ماننے والے وہاں جگہ کیوں؟ بس تھوڑی دیر ہوئی مسلمان ہو گیا. تو رسول کا کمال تھا. تو اب تو جو لوگوں کی قسمت تھی جنہوں نے ہدایت نہیں پائی، ورنہ رسول کا تو کمال تھا. رسول تو سب کے لیے ایک جیسے تھے. تو ہم تو خود پھنسے نا عزیزان محترم. میں کبھی بعض روایات دیکھتا ہوں، حدیث، تاریخی واقعات. کیا شخصیت تھی پیغمبر خدا کی. ایسے بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان، پتہ نہیں چلتا تھا. یعنی اس طرح بندے خدا، ظاہر نبی تھے، افضل البشر تھے، بہترین بشر تھے، خیر البشر تھے، معلم البشر تھے، پہلی مخلوق ہیں. وہ ساری عظمتیں، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے. وہاں بھی ہدایت نہیں ختم ہوئی، کسی جگہ نہیں. فتح مکہ کیا، معاف کر دیا لوگوں کو، پھر بھی ہدایت چلتی گئی. اور وہ مولا کائنات تک ہدایت آئی. مولا میں بھی ہر جنگ کے اندر، ہر جنگ میں امام نے بھی ہدایت دی کہ ادھر آ جائے. سید الشہداء نے بھی روز عاشوراء تک، عصر عاشوراء تک ہدایت دیتے رہے. امام نے بہت ہدایت دی، ساروں کو ہدایت دی. عمر ابن سعد لعین کو کئی دفعہ چھٹی محرم کی رات، اور کتنی دفعہ اس کو بولا کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میں تمہیں ہر چیز دوں گا. نہیں، کون سی چیز ہے جو ہدایت سے دور رکھتی ہے؟ کون سی چیز؟ ایسی ہستی سامنے کھڑی ہوئی کہہ رہی ہو اور لوگ نہ آئے، کیا چیز ہے؟ حب دنیا. حب دنیا ہدایت نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طرف ہدایت کرتی ہے. اب یہاں پر ہدایت کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو ہدایت کے پروسیجر کو پورا کرتی ہیں. بس میں آپ کی توجہ کا طالب. پہلی چیز خدا پر ایمان رکھنا، خدا کی طرف ایمان رکھنا. اب ہماری زندگیوں میں غیر لا الہ الا اللہ یعنی خدا پر ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کیا وجود سے ہے یا صرف زبان سے ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کوئی نہیں ہے، نہیں پہلے ہے، نہیں ہے تیرے سوا. اب میری زندگی میں دیکھوں کہ کیا کوئی اور معبود ہے؟ اب آپ بولیں گے مولانا ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے. نہیں،
آپ اپنے سجدوں کو اسکین کریں آج جا کے. جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں نا نماز میں یا شکر کا سجدہ, اس سجدے میں کیا آتا ہے, کیا کیا آتا ہے. سر تو سجدے میں ہے مگر دل صنم کے پاس ہے. ایسا ہی ہے, سر تو سجدے میں لیکن دل کہیں اور ہے. بہت باریک ہے عزیزان محترم, بہت باریک ہے, بہت معاملہ سنگین ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ایسے نہیں لوگوں کو نظر آتا تھا سب کچھ. آیت اللہ حیدر تقی عاملی اپنے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی کی خدمت میں آئے, کہا کہ استاد یہ کچھ لوگ جو ہم سنتے ہیں قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے کہ گویا عالم کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کی آیتیں پورے عالم کھول دیتی تھی ان کے اوپر. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا, کہا کہ وہ اس طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے. کہا وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر سر برہنا قبلے کی طرف رخ کر کے, اور جب قرآن پڑھتے تھے تو جانتے تھے کہ کس سے کلام ہو رہا ہے. تو کائنات تو کھلے گی نا پھر, یہاں کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب خدا تو وہی ہے, کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں قرآن میں پڑھا ہے تو ذہن کہیں اور ہے. جو شکر ہے مجلس میں ذہن ادھر ہی ہوتا ہے. یہ تو خیر ہم نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کون سا سسٹم ہے, یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو. بہرحال یہ بھی ایک سسٹم ہے. یہ تو اللہم صلی علی محمد. خوب یہ ظاہر ہے یہ اہل بیت کا خاص لطف شامل حال ہے تو معاملہ چل رہا ہے, ورنہ تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ اب یہ جو ہے کہ ہم خدا کی طرف کہیں تو چار چیزیں ہیں کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اسے محبت کرے, خدا سے انسان سے محبت کرے, خدا بھی اور خدا کی طرف بڑھے, تو چار چیزیں روایت میں آئی ہیں. خود رسول خدا سے حدیث ہے, اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے جو خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہ ہے سکوت, خاموشی. یعنی جو جتنا کم بولے گا اتنا کامیاب ہے. جب رسول خدا معراج پہ گئے تو رسول خدا کو دکھایا گیا. اہل آخرت کون ہے؟ اہل آخرت وہ ہیں جو زندگی میں کم بولتے تھے. کم. حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ لقمان کیسے بن گئے؟ کہا کم بولنے کی وجہ سے. جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود میں حکمت جاری کر دیتا ہے. حکمت, حکمت یہ حکیم والے نہیں, حکمت یعنی عقل والی حکمت. خدا کم. آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف میں اڑتے تھے تو کسی نے ان کے والد کو بولا کہ آپ کے بیٹے فلانی فلانی جگہ جاتے ہیں, تہجد کی نماز بہت لمبی لمبی پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز آیت اللہ بہجت سے ہے واقعات کہ ان کے استاد انہیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں وطر جو آخری رکعت ایک رکعت پڑھی جاتی, وطر میں دعائے قنوت, دعائے قنوت میں دعائے جوشن کبیر, دعائے کمیل, دعائے ابو حمزہ, یہاں پورے مہینے نہیں پڑھی جاتی. ایسی دعائیں پڑھتے. تو ان کے والد کو پتہ چلا, انہوں نے بولا یہ شاعری رات اگر یہ نماز شب ایسے پڑھتے ہیں تو یہ صبح درس کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا حکم ہے نماز شب نہیں پڑھو گے. شریعت میں باپ کا حکم مستحبات کو روک دیتا ہے. آئیے اپنے استاد کے پاس گئے, آقا قاضی کے پاس. کہا کیا کروں؟ کہا جو باپ کا حکم ہے. کہہ رہے نماز شب. کہا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے نماز شب کو پورا کر دے گا. کیا وظیفہ دیا؟ کہا چپ, خاموش, آیت اللہ بہجت, چپ کا روزہ. حتی دکان جاتے تھے نجف لکھ کے یہ چیز چاہیے, خاموش. کہاں پہنچے آیت اللہ بہجت؟ کہاں پہنچ گئے؟
کہ کبھی قم میں، کبھی مشہد میں ہے، کبھی کوفہ ہے تو کبھی کربلا ہے. یہ تو وہ جو تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے، ورنہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تھے، یہی نہیں پتا. میں بہت زیادہ عرفانی چیزیں بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ گھبرا بھی جائے گی پبلک زیادہ. تو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں آخری وقت میں زندگی میں ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں کبوت تھا، یعنی نبی ہوئی تھی. تو ہم نے بولا کہ کیا ہے؟ 25 سال اندر چھوٹا پتھر رکھا، کم بولنا پڑے. ہمیں کیا پتا، ہم تو سارا دن جو ہے اچھا بولنا تو دور کی بات، چلو اچھا بولے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی بولے گا. اور یہ جو آ گیا نا آج کل سوشل میڈیا، یہ بھی بولنا ہی ہے اصل میں. یعنی آپ خاموشی نہیں بیٹھ رہے، آپ ایک ہی چیز کو 200 گروپ 300 گروپ ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ، یہ بھی بولنا ہی ہے. یہ بے چینی ہے، یہ میں سب سے پہلے فارورڈ کروں.